لوگ جب ملازمت سے سبکدوش یعنی ریٹائر ہو جاتے ہیں، خواہ صدر جمہوریہ کے عہدے سے ہوں یا چپراسی کے، تو انہیں فرصت ہی فرصت ہوتی ہے۔ پینشن اور مختلف فنڈز کے ساتھ ایک چین کی بنسی ملتی ہے جسے وہ بجاتے رہتے ہیں۔ اب اس چین کی بنسی والی کہاوت سے یہ راز کھلتا نہیں کہ یہ بنسی ملک چین سے درآمد کی جاتی ہے یا بذات خود چین نامی کسی دھات یا لکڑی کی ہوتی ہے، یا سیدھی سادھی عام قسم کی بانسری کو چین اور اطمینان کے تال سروں میں بجایا جاتا ہے۔ اس کے بجانے کی ٹریننگ لی جاتی ہے یا ریٹائر ہونے کے ساتھ ہی الہامی طور پر اس فن پر عبور حاصل ہو جاتا ہے؟ خیر، بنسری کی تفصیلات پر پھر کبھی غور کر لیں گے، اور بات بن گئی تو ایک انٹرنیشنل سطح کی کانفرنس منعقد کر لیں گے اور بقیہ عمر دوسرے قسم کی چین کی بنسی اور اونچے سروں میں بجائیں گے۔ فی الحال تو صرف چین اطمینان سے واسطہ اور تعلق رکھیں۔ ہاں، تو ریٹائرمنٹ کے بعد ساری مصروفیات ایک دم ختم کرنے کو کچھ ہوتا ہی نہیں، تو جلد باز قسم کے لوگ کوئی نہ کوئی ملازمت تلاش کر کے اپنے گلے میں اپنے ہی ہاتھوں پھندا ڈال لیتے ہیں۔ بعضوں کو ہم نے اس پھندے کو کھینچتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور صاحب علم و ادب کاغذ و قلم سنبھال کے یادداشتیں لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور ملازمت کے تجربات بیان کرتے ہیں جو ساری دنیا میں تہلکہ اور ہنگامہ مچا دیتے ہیں۔ ملازمت ہماری نہایت غیر اہم تھی، لہذا تجربات بھی بے رنگ بے روح، لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد جو نئے پہلو سامنے آ رہے ہیں اور جو نئے گوشے کھل رہے ہیں اور جس شدت سے مصروفیات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اسے دیکھتے ہوئے ہم نے طے کیا کہ پڑھنے والوں کو بھی ہم اپنی ریٹائرمنٹ والی دنیا میں شامل کر لیں کہ ایک نہ ایک دن تو آپ کو بھی ریٹائر ہونا ہی ہے۔ ویسے اگر آپ اس لکھے کو سن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ بھی ریٹائر ہو چکے ہیں، کہ آج کی دنیا میں کام دھندے سے لگے آدمی کے پاس اخبار کی سرخی تک دیکھنے کا وقت نہیں، اپنی اس ضرورت کو چلتے پھرتے دیگر مصروفیات و مشغولیات کے ساتھ ٹی وی یا ریڈیو کے ذریعے پوری کر لیتا ہے۔ ہمارے ایک ہمدرد نے ذرا جھجکتے ہم سے پوچھا، آج کل آپ کیا کر رہی ہیں؟ ہم نے جواب دیا، کوئی خاص کام نہیں۔ انہوں نے لہجے میں کچھ اور ہمدردی گھول کر کہا، پھر تو وقت مشکل سے کٹتا ہوگا۔ ارے نہیں، ہم تو پہلے سے بھی زیادہ مصروف ہو گئے، کاٹنے کے لیے وقت ڈھونڈے نہیں ملتا۔ اس کو وہ ہماری ادا اور عادت سمجھ کر خاموش ہو گئے، لیکن خود اپنی عادت سے مجبور ہو کر دوسرا سوال داغ دیا، گزر بسر بھی ذرا تنگی ترشی سے ہوتی ہوگی؟ تو یہ لیجئے، تنخواہ سے زیادہ ٹھاٹھ ہیں۔ ہم نے ان کی ساری مایوسیوں پر پانی پھیر دیا۔ ہاں کیوں نہیں، وہ جی پی ایف وغیرہ انٹرسٹ اچھا خاصا مل جاتا ہوگا۔ انہوں نے اپنے حسابوں ہماری آمدنی کا حساب لگانا شروع کیا۔ حضور، کیسا جی پی ایف اور کہاں کا سود؟ وہ تو ابھی ملا ہی نہیں۔ پھر ان کی حیرت بے حساب اور بے اندازہ بڑھنے لگی۔ ہم نے سوچا انہیں زیادہ پریشان کرنا مناسب نہیں ہے، ویسے ہی دل کے مریض ہیں، محاورتاً نہیں حقیقتاً اوپن ہارٹ سرجری ہونے والی ہے، لہذا کچھ ہو ہوا گیا تو دیگر لاتعداد الزامات کی طرح یہ الزام بھی ہمارے سر آئے گا، لہذا معمے کا حل معمے کے ساتھ ہی منسلک کر دینا چاہیے۔ چہک کے ہم نے کہا، تنگی ونگی کیسی، سلامت رہیں یہ کانفرنس اور ورک شاپس۔ سیدھے سادے آدمی ہیں، سمجھنے کے بجائے اور الجھ گئے۔ کیا کوئی آل انڈیا کانفرنس اینڈ ورک شاپ ڈپارٹمنٹ کھل گیا ہے؟ کس منسٹر کے تحت؟ یہاں صاحب جب کھیل کود، گلی ڈنڈا، کشتی دنگا، ناچ رنگ، یاترا پد یاترا، ہر چیز کے شعبے قائم کیے جا چکے ہیں تو پھر کانفرنس کا شعبہ کیوں نہیں؟ خیر، ابھی نہ صحیح پھر کبھی، 20ویں صدی میں نہ صحیح 21ویں صدی میں یہ شعبہ ضرور قائم ہوگا، وزیر کابینہ کے درجے سمیت۔ 21ویں صدی، یہ ہمیں یاد آیا کہ اس صدی کا تمام کاٹ کباڑ تو 21ویں صدی میں داخل ہو جائے گا، لیکن اس ماہنامے کا کیا ہوگا جس کا نامی اسی صدی سے منسوب ہے؟ کیا وہ 6 برس بعد دوبارہ ڈکلیریشن فارم بھرے گا یا نئی صدی میں پچھلی صدی کا راگ الاپے گا؟ دیکھیے، ہم پھر بہک گئے اور بھٹک گئے۔ تو ان ہمدرد صحت صاحب کو ہم نے اطمینان دلایا کہ فی الحال ایسا کوئی محکمہ قائم نہیں ہوا اور آپ اس میں کسی کی پوسٹ کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ بھاگ نہ کیجیے، مگر ہماری خوشحالی کا راز پھر بھی کانفرنسیں اور ورک شاپس ہیں۔ تو حضور، آپ سب کی اطلاع کے لیے بھی عرض ہے کہ موسم بہار تو سال میں ایک بار آتا ہے اور اب تو اس کے لیے بھی حالات سازگار نہیں،
مگر کانفرنس اور ورکشاپ موسم خزاں کی طرح سال بھر چلتی رہتی ہیں۔ آج تعلیمی کانفرنس ہے تو کل کتابیں پڑھاؤ اور بستہ بڑھاؤ ورکشاپ، تو پرسوں بستہ اتارو اور کتابیں پھینک سیمینار، کسی دن درخت اگاؤ پر بات چیت ہے تو کسی دن جنگل بچاؤ، شیر پالو، گیدڑ بڑھاؤ کی مہم کے تحت جنگل میں منگل منایا جا رہا ہے۔ کہیں بیگم بھاؤ بتا رہی ہیں تو کہیں صد بھاؤ کے لاڈ دلار ہو رہے ہیں، کہیں اہل نظر کی فکر و نظر فلسفیانہ گفتگو ہو رہی ہے تو کہیں نابیناؤں کے مسائل پہ روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ علمی، ادبی اور شعری کانفرنسوں کا تو فی الحال ذکر ہی نہیں۔ غرض یہ کہ ہزار جلوے ہیں اور منو ٹنو حلوے، بس نظر اٹھائیے، ہاتھ بڑھائیے اور عقل چلائیے، پھر تو راوی کو چین کے علاوہ قسمت میں لکھنے کے لیے کوئی اور لفظ ملے گا ہی نہیں کہ بھارت ورش میں سونے کی چڑیا اب بھی ہیں اور سونے کے انڈے دینے والی مرغیاں بھی۔ یہ اور بات ہے کہ یہ چڑیا ہر کسی کے پنجرے میں اور مرغیاں ہر دڑبے میں قید نہیں ہو سکتی، مگر گنگا تو ہر ایک کے لیے بہتی ہے۔ ہم تو ہاتھ دھو ہی رہے ہیں، آپ بھی دھوئیے جب تک اس کا پانی اس قابل رہے۔ اتنا کہا بھی ہمارے ہمدرد کے لیے کافی نہیں تھا کہ اشاروں کنایوں کی عمر سے وہ آگے نکل گئے تھے، لہذا ہم نے پرچہ امتحان کی طرح مزید تشریح کی۔ جناب، اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہر شعبے میں بڑی بڑی کانفرنسیں اور لمبی لمبی ورکشاپس ہوتی ہیں۔ رقم خطیر بھی اس خانہ حقیر میں رقم کی جاتی ہے، جس میں سے کچھ خرچ بھی کی جاتی ہے، اور کانفرنس ہال میں رونق، ہنگامے، شور و غل، آوازوں اور کبھی نہ ختم ہونے والی اور کسی نتیجے پہ نہ پہنچنے والی بحث مباحثوں کے لیے چاہیے آباد کہ ایسے موقعوں پر بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ افسوس کہ کسی زمانے میں سر اٹھتے، جھکتے اور گنے جاتے تھے قلم کرنے کے لیے، تو ایسی لاتعداد کانفرنسوں کے بے گنتی دعوت نامے موصول ہوتے ہیں۔ سروس والوں کو چھٹی نہیں ملتی اور سیاست والوں کو فرصت، تو خط بھیج کے زبانی اقرار نامہ کروا لیا جاتا۔ اور نیم چڑھے ہوئے یا قسمت کے ستاروں کی بلندی کا ایک سبب اور بھی ہے۔ حالات جدیدہ کے تحت عورتیں رونق محفل نہیں بلکہ ضرورت مجلس بن گئی ہیں۔ ہم ادیب بھی کہلاتے ہیں، دانشور بھی سمجھے جاتے ہیں اور الف سنکھیک بھی۔ 3 in 1 بد سہل ہمیں جانو والا معاملہ ہے۔ اکثر سواری کا انتظام کر دیا جاتا ہے، کنونشن الاؤنس ملتا ہے وہ الگ، پھر چائے، ناشتہ، کھانا۔ اب تو دنوں دن ہمارے یہاں کھانا نہیں پکتا، چولہا جلتا ہے تو صرف صبح اور رات کی ہنڈی کے لیے، رات کی مزنی کی تشریح پھر کبھی، یا کبھی کبھار ہونے والی دعوتوں کے لیے۔ یہ ہمارا بے حد پرانا یعنی کرانک مرض ہے۔ ویسے ایک آدھ بے تکلف اور بے ضرورت کو تو ہم وہیں کانفرنس میں مدعو کر لیتے ہیں کہ بھائی آج لنچ ہمارے ساتھ فلاں فلاں بلڈنگ یا فلاں فلاں ہوٹل میں کر لینا، وہ بھی خوش، ہم بھی خوش۔ اکثر ہم ذوق ساتھیوں سے انہی انواع و اقسام کی کانفرنسوں میں ملاقات ہو جاتی ہے اور گفتگو بھی۔ کانفرنس کے اصل موضوع کی خبر تو سوائے کانفرنس کروانے والوں کی کسی کو نہیں۔ پھر بتائیے پیسے ہمارے خرچ ہوں تو کس مد میں؟ پہلے اگلی تنخواہ کا انتظار تیسری چوتھی تاریخ سے شروع ہو جاتا تھا، اب مہینوں پینشن نکالنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ہم نے ان کی بصیرت و بصارت کے لیے کچھ نئے باب اور کھولے۔ دیکھیے جس کاغذ پہ ہم مضمون لکھ رہے ہیں وہ بھی کسی کانفرنس کے تفصیلی پروگرام کا اتنا اچھا، اتنا دبیز اور اتنا چکنا ریشم کہ قلم خود بخود دوڑنے لگے۔ دماغ کی بات ہم نہیں کر رہے کہ وہ تو کمیاب و نایاب ہے۔ اسی ایک کے سہارے کتنوں کو تیرتے پار لگتے ہم نے دیکھا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ پر ایک ذرا سا ظلم اور کر لیں تو دو ایک کانفرنسوں کی جھلکیاں پیش کی جائیں۔ جس کانفرنس میں ہم بنیادی طور پر مدعو تھے وہ اس دن شہر کی سب سے اہم کانفرنس تھی، جس کا افتتاح ہمارے وزیر اعلیٰ کے نازک ہاتھوں سے ہونے والا تھا۔ وزیر اعلیٰ کو گاہے گاہے اپنے رخ طاریق کا دیدار کروا دینا، ان کا سلام لینا، ان سے ہم کلام ہونا، یہ نئی صدی کے نئے باب ہیں۔ سو ہم بھی پہنچے وہاں سے قیمتی فائل، قلم وغیرہ وغیرہ اور چائے اور وائے سے فارغ ہو کر ہم ان صاحبہ کی تلاش میں نکلے جو ہماری گلی سے گزرنے والی تھی۔ ابھی ان تک پہنچنے بھی نہ پائے تھے کہ پھر گرفتار کر لیے گئے۔ پیچھے سے آواز، ارے آپ آئیے آئیے، ہم تو جانے کے لیے آ رہے ہیں۔
جانے کے لیے تو سبھی آتے ہیں، لیکن ابھی آپ کیسے جا سکتی ہیں؟ چلیے، ہال نمبر 2 میں بنیادی تعلیم والی کانفرنس ہے، اس میں شرکت کیجیے۔ پھر وہی 2 نمبری، بڑی بے تعلقی سے ہم نے ان کی پیشکش ٹھکرانی چاہی۔ دیکھیے، اول تو تعلیم، پھر بنیادی، اس سے ہمارا کیا تعلق؟ ہم سے تو ہے۔ انہوں نے گھسا پیٹا ٹوٹا ٹاٹا رشتہ جوڑا۔ وہ ہماری کسی شاگرد کی دوست تھیں اور پکڑ دھکڑ کے ہمیں ہال میں لے گئیں اور حکم دیا، دیکھیے آپ بولیے گا ضرور، یعنی بحث میں حصہ لیجئے۔ بھائی کیسی بحث؟ ہم بھڑبڑائے۔ وہ تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا۔ اور غالباً گرفتاری مہم کے سلسلے میں۔ خیر 5-7 منٹ میں اس شوق سے ریکور ہو کر ہم بحث میں جوش و خروش سے حصہ لینے اور اسے آگے بڑھانے بلکہ الجھانے کے قابل ہو گئے۔ ہماری آواز ہال میں دبکے بیٹھے دوسرے گروپ تک پہنچی۔ ایک صاحب نے وہیں سے ہاتھ ہلا کر ہمیں دل بدلنے اور فلور کراس کرنے کا مشورہ دیا، جسے ہم نے اپنی ناسمجھی کی بنا پر رد کر دیا۔ تب وہ اٹھ کر آئیے ہمارے گروپ میں آ جائیے، دیکھیے ہمیں ان لوگوں نے پکڑا ہے۔ وفاداری کا کچھ تھوڑا سا جذبہ اب بھی کبھی کبھی کہیں کہیں نظر آ ہی جاتا ہے، تو اب ہم پکڑ رہے ہیں۔ قصہ مختصر، ہم نے اس میں بھی زبانی شرکت کی، دونوں طرف سے بستے، کاغذ، قلم اور زاد راہ کے لفافے بٹورے اور انہی کی گاڑیوں میں شان سے واپس آ گئے۔ اب ہمارے پاس اتنے بیگ، پورٹ فولیو، فائل کور وغیرہ اکٹھے ہو چکے ہیں کہ ہم ان کا کلیئرنس سیل کرنے والے ہیں، یا پھر بھوپال میں کانفرنس اور سیمینار کے عنوان سے کسی آرٹ گیلری میں نمائش لگائیں گے اور دولت کے ساتھ شہرت بھی بٹوریں گے۔ ہمارے ہمدرد کہ جن کے اب ہم ہمدرد بن چکے تھے، ہماری طول طویل داستان پہ کان دھرنے کے بجائے بھاگے۔ ہم سمجھے ہمارا حشر سیاسی نیتاؤں کا سا ہو رہا ہے۔ ہم نے پوچھا، آپ کہاں اور کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کہنے لگے، استعفیٰ دینے، کہ ہم بھی کانفرنسوں کے سہارے عیش کریں گے۔